آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سب کو آپ کے پسندیدہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ استاد محترم مولانا اسد عطاری مدنی صاحب بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے جانیں گے آپ کے مسائل کا حل، اور جو اسپیسیفک اس ٹاپک پر ہوں گے انشاءاللہ شرعی رہنمائی بھی ہوگی، خواب کی حقیقت بھی جانیں گے، اور ان کے مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ گفتگو بھی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے روز میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، استاد محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیدی خوش آمدید، مرحبا۔ فارمیٹ کے مطابق آپ پروگرام کے آغاز میں ناظرین کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمایا کرتے ہیں، تو آج کس موضوع پر آپ ناظرین کو مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایمان کے بعد جو ہم سے سب سے پہلا تقاضا ہے وہ نماز کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بھاری اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو نماز نہیں پڑھتی، اور اگر پڑھتی ہے تو مکمل نہیں پڑھتی، کبھی 4 پڑھ لیں، کبھی 3 پڑھ لیں، کبھی 2 پڑھ لیں۔ یاد رہے کہ نماز کوئی اضافی عبادت کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ فرض ہے، وہ بنیاد ہے کہ ایمان و کفر کے درمیان، اسلام و کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کو قرار دیا گیا۔ اللہ پاک نے نماز میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی رحمتیں رکھی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں کو دیکھ کر کہ جو نماز کے معاملے میں سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو گزارش یہ کروں گا کہ برائے کرم اپنی 5 وقتہ نماز کو ضرور خیال رکھیں، مکمل ہونی چاہیے، اور یہ جذبہ ہم سب کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں ہر وقت اس حال میں ہوں کہ میرے ذمے پر ایک بھی فرض نماز قضا باقی نہ ہو۔ اب اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ایسی کیفیت میں ہے، یا آپ کے ذمے پر 1، 10، 100، 1000 یا کچھ بھی نمازیں ہیں؟ ایک تعداد کو جواب ملے گا کہ بات تو کچھ ایسی ہی ہے کہ میرے ذمے پر کافی نمازیں باقی ہیں۔ ایک مسلمان کیسا مسلمان ہے کہ جو اللہ پاک کا یہ بنیادی فرض ادا کرنے میں سستی کا شکار ہوتا ہے؟ اور یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، آپ اپنی نمازوں کی گنتی کو پورا کریں، اور جب آپ اس کنڈیشن میں آ جائیں گے کہ میرے ذمے پر جتنی نمازیں فرض تھیں وہ ساری کی ساری میں ادا کر چکا، تو آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں جو سکون کی کیفیت آئے گی وہ انمول ہوگی۔ اور نماز اللہ پاک کی وہ زبردست عبادت ہے جو اللہ پاک سے قرب کا باعث ہے، بلکہ بندے کے لیے سجدے کی حالت کو، نماز کی حالت کو اس کی معراج قرار دیا گیا کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو اپنے سب سے زیادہ قرب کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو برائے کرم نمازوں کی پابندی کریں، جن پر جماعت واجب ہے وہ جماعت سے نماز ادا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں بڑا سکون آئے گا۔ امیر اہل سنت کی 2 بلکہ 3 کتابیں ہیں، 2 مسائل پر ہے اور 1 فضائل پر۔ ایک ہے فیضان نماز، جس میں نماز کی برکتیں، نماز کے فضائل، اس ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ صحیح۔ ایک ہے نماز کے احکام، جس میں نماز کے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے، اور تیسری ہے اسلامی بہنوں کی نماز، جو مسائل پر مشتمل ہے
لیکن وہ خاص مسائل کے جو لیڈیز سے متعلق ہوتے ہیں، جن میں مرد و عورت میں ڈفرینس ہوتا ہے، ان چیزوں کو بھی اس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو یہ 3 کتابیں ہم سب کے گھر میں ہونی چاہیے، انہیں بھی پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کتابیں جو ہیں جو سجیسٹ کی گئی ہیں، آپ یہ دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ فری آف کاسٹ ہے۔ آپ کے لیے بہت سا علم انشاءاللہ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ نے ہم سے کس طرح کے کیا کیا سوالات کیے ہیں۔ جی دکھائیے۔ میرا نام ذیشان ہے اور میرا خوابوں کی تعبیر میں یہ سوال ہے کہ میرا خواب ہے کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ میں ایک کشتی میں سفر کر رہا ہوں اور وہ پانی کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے، اور کچھ ٹائم بعد میں اس میں ڈوب بھی جاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ پھر میں کشتی میں سفر کر رہا ہوں اور وہ سمندر کا جو پانی کا رنگ ہے وہ سفید ہے۔ تو اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے، کیا مطلب ہے ان کے خواب کا؟ 2 طرح کی کیفیات اس خواب میں بیان کی گئی، ایک تو پانی کے کلر کا فرق ہونا، جی، اور ایک ڈوبنا، اور دوسرا کشتی میں سوار ہو کر آگے سفر کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دونوں کا جو مجموعی رزلٹ ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مشکلات کے بعد آسانی کی علامت ہے۔ آپ جو کام کرتے ہیں، جو آپ کا رہن سہن ہے، جو آپ کی مصروفیات اور اچیومنٹس ہیں، اس حوالے سے آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت سے آپ کو چھٹکارا نصیب ہوگا اور آسانی کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، اپنے کاموں میں، اپنی چیزوں میں بہتری کی کوشش کرتے رہیں، صحیح۔ اور اس کو بہتر سے بہترین انداز پر کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال دیجیے۔ محمد یاسر نام ہے میرا۔ میں نے خواب میں دیکھا میری قیمتی چیز جو چوری ہوئی تھی، گم ہو گئی تھی، وہ میں نے دیکھا کہ وہ مجھے مل گئی ہے۔ اس کی تعبیر بتا دیں مجھے۔ جی اسد بھائی، گمی ہوئی چیز مل چکی ہے، خواب میں مل گئی، اللہ کرے حقیقت میں بھی مل حقیقت میں جائے۔ بھی مل جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو اصل میں کوئی چیز، اور جیسا کہ انہوں نے کہا قیمتی چیز گم ہو جائے تو بندہ اس کے مل جانے کی بڑی تمنا رکھتا ہے، تو وہ خیال جو ہے وہ خواب کی شکل میں نظر آیا، لیکن اس کو پازیٹیو ہی لیا جائے گا اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں۔ گم شدہ چیز مل جائے، اس کا ایک وظیفہ بھی ہے، مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کو حاصل کر لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو وہاں پر بھی انشاءاللہ آپ کو یہ میسر آ جائے گا، اور دعا بھی کریں اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ویسے چیزوں کی حفاظت کے لیے 10 بار یا جلیلو پڑھ کے اپنی قیمتی اشیاء پر پھونک دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل گم ہونے سے، چوری ہونے سے محفوظ رہیں گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر آپ نعمتوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو ان اوراد اور وظائف کو جو ہے وہ آپ کیجئے، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوں گی۔ مزید سوال دیجیے ہمیں۔ میری نانی کو انتقال ہوئے 8 مہینے ہو چکے ہیں، اور گھر والوں کے خواب میں آتے ہیں تو قبر میں ہی آتے ہیں، کفن میں لپٹے ہوئے آتے ہیں۔ یہ خواب کی تعبیر بتا دیجیے گا۔ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ نارمل ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں، ظاہر ہے کہ مردے کو کفن میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ٹھیک، اور خواب میں کفن میں لپٹا ہوا دیکھنا ایک روٹین کی بات ہے، تو ٹھیک ہے۔ اس طرح کے خوابوں کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ بندے کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی کیفیت کا آپ شکار ہیں، تھوڑا پریشانی کا شکار ہیں، تو اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ صدقہ کر دیں، دعا کریں، ایصال ثواب کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے مردے کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی تسلی ہوگی۔ صدقہ کسی بھی طرح کا کر سکتے ہیں، مسجد کی خدمت کر دیں، کسی دینی مدرسے کی خدمت کر دیں، کوئی بھی نیک کام ہے اس کے اندر خرچ کر دیں، کوئی بھی غریب شخص ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا باعث ہوتا ہے، اور اس نیکی کا ثواب اپنے فوت شدہ مسلمانوں کو ایصال کر دیں۔ ایصال ثواب جو ہے یہ بڑا ہی زبردست ایک ذریعہ ہوا کرتا ہے، اور درود پاک پڑھ کے بھی ایصال کر سکتے ہیں۔ ایک بڑھیا کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنے اس کو دیکھا فوت شدہ کو کہ عذاب میں ہے، پھر آسانی میں دیکھا، تو اس مردے نے بتایا کہ درود پاک کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے چھٹکارا عطا فرمایا۔ اور بھی بہت سارے اس طرح کے وظائف ہیں، کلمہ طیبہ ہے، اسی طرح آیت کریمہ ہے، اور اس طرح کے
خاص وظائف ہیں، جو بھی آپ آسانی سے پڑھ سکیں وہ پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال دیجیے۔ ہے انگوروں کو میں نے دیکھے، انگوروں کی بیلیں ہیں، ان کے اوپر انگور ہیں، انگور سفید قسم کے انگور ہیں اور وہ گچھے میں ہیں، تو میں ان کو اتار رہا ہوں اور نیچے کچھ بچے ہیں، میں ان کو 2 3 دانے جو ہے نا وہ بانٹ رہا ہوں۔ مجھے اس کی تعبیر ارشاد فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین و ایاکم۔ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ اچھا خواب ہے نیکی کے کام پر توفیق ملنے کی علامت ہے، اللہ پاک نیک کام کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آپ کوشش بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل نیک کام کرنے پر جب رب کی توفیق شامل حال ہوگی تو بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک اسلامی بہن کا اسد بھائی یہ پیغام موصول ہوا ہے، یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ میں نے خود کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس طرح سے دیکھا ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہوں اور پیچھے پیچھے جو ہے وہ طواف کے دوران موجود ہوں، تو میں اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں کہ کیا تعبیر ہے اس کی؟ مبارک خواب ہے طواف خانہ کعبہ، یہ بڑی برکتوں کا باعث ہے۔ صحیح۔ خواب میں اس کا دیکھنا امن کی علامت ہے۔ اگر رزق میں تنگی تھی، پریشانی تھی، روزگار میں کچھ مسائل تھے تو اللہ پاک کی رحمت سے آسانی ہوگی، اور اگر کوئی بیمار دیکھے تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اور کسی جامع شرائط پیر کو بھی طواف میں دیکھنا اچھا ہے، پازیٹیو ہے، اور ان کی برکتیں ملنے کی بھی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی اسد بھائی، اگر کوئی بے لباس خود کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس پر غمگین بھی ہے کہ کاش میرے پاس لباس ہوتا، تو ایسا خواب دیکھنے والے کے بارے میں کیا فرمائیں گے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ کچھ غور کر کے عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مزید ایک سوال ہمیں یہ بھی موصول ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ سر خواب کے فجر کے بعد جو ہے وہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ خاک شفا جو میرے پاس موجود تھی میں اسے بانٹ بھی رہی ہوں اور اسے کھا بھی رہی ہوں، کیا ایسے خواب کی بھی کوئی تعبیر ہوتی ہے؟ جی بالکل، خاک شفا جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، شفا والی خاک مدینہ طیبہ کی، ویسے تو ساری ہی خاک میں شفا ہے، لیکن ایک مخصوص جگہ کی خاک کے بارے میں خاص فضائل بھی منقول ہیں، برکتیں بھی منقول ہیں، تو خاک شفا کو دیکھنا اور تقسیم کرنا انشاءاللہ عز و جل یہ باعث برکت ہے۔ اور اگر خواب دیکھنے والا اگر کسی بیماری میں، مرض میں، تکلیف میں مبتلا ہے تو اللہ کی رحمت سے اسے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ کلیتاً جو ہے یہ مبارک خواب ہے، اور خواب اسد بھائی مبارک ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اچھا اور مبارک خواب جس میں کسی خوشخبری کی بات کی گئی ہو، کسی نعمت کی بات کی گئی ہو، ٹھیک ہے، چونکہ اچھا خواب بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، اور ہر نعمت پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ مزید سوال دیجیے۔ اکبر علی اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ اسد مدنی اتاری صاحب سے میرا خوابوں کی تعبیر سلسلے میں یہ خواب عرض ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر میں 3 جوئیں ہو گئی ہیں، اور میں نے جب سر کاڑا ہے تو 3 جوئیں نکلی ہیں جن کو میں نے مارا بھی ہے۔ دوسرا میرا یہ خواب عرض ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ 3 بلیاں دیکھی ہیں خواب میں، تو ان دونوں خوابوں کی کیا تعبیر ہوگی، ارشاد فرما دیجیے۔ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ دونوں کا جو ہے مجموعی طور پر اس طرح کے خواب اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور تسلسل سے دیکھ رہے ہیں تو کسی آزمائش کا سامنا کرنے کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی مشکل کا سامنا ہو۔ بلی اگر حملہ کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں آپ کی طرف آ رہی ہے، غرا رہی ہے یا حملہ کرتی ہے تو یہ بیمار ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی مرض کا سامنا ہو، کسی تکلیف کا سامنا ہو۔ تو آپ کو 2 کام کرنے، ایک تو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ہر اس غذا سے، ہر اس کام سے، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنی ہے جو آپ کے لیے آزمائش کا اور خاص طور پر بیماری کا باعث ہو سکتا ہو۔ تو اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ مشورہ دوں گا کہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں تاکہ آنے والی آزمائش سے آپ کی حفاظت رہے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے پریشانیوں سے، دشمنوں سے، شریروں کے شر سے، آمین۔ مزید سوال دیجیے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنی آپ کو وفات پا چکا ہوں، یعنی کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں فوت ہو چکا ہوں، اور میری روح
मेरे कज़न के साथ मैं चल रहा हूँ, उसको नहीं पता। और मैंने अपनी मैयत भी नहीं देखी, कोई इस तरह का मरहला नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं वफ़ात पा चुका। तो इसके बारे में बता दीजिए ताबीर। और एक और ख्वाब है, उस ख्वाब में भी मैंने देखा है कि मेरे पीर मुर्शिद उनकी वफ़ात हो गई है, तो उसके बारे में भी ख्वाब देखा है, तो उसके बारे में बता दीजिएगा। जी सद भाई क्या फरमाएंगे इनके ख्वाब? अल्लाह पाक आपको, आपके पीर मुर्शिद को दराज़ी उम्र बिलखैर अता फ़रमाए। या तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और अपनी भी मौत देख रहे हैं, दूसरों की भी मौत देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि ख्वाब में अगर इस तरह की कैफियत देखें तो जिसके बारे में देखा है या अपने बारे में देखा है तो उसकी मौत का वक्त ही करीब हो। बाज़ औक़ात ये तंबीह भी होती है, बंदे को गुनाहों से तंबीह करने के लिए भी मौत दिखाई जाती है, कब्र, बाज़ औक़ात कब्रिस्तान। तो इसको यूँ लेना चाहिए कि मैं आखिरत की तैयारी करूँ और मौत तो बरहक है, आनी है ज़ाहिर कि इसमें किसी की भी दो राय नहीं। जो लोग खुदा के वजूद का इनकार करते हैं वो भी मौत का इकरार करते हैं, कि ऐसी हकीकत है कि इसका कोई भी इंसान इनकार नहीं करता। तो जब ऐसी बात है तो हमें अपनी मौत की, आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह पाक आसानी फ़रमाए। बाज़ औक़ात किसी परेशानी की वजह से भी इस तरह के ख्वाब नज़र आते हैं, तो इसमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, अलबत्ता गुनाहों से बचते हुए अपने आप को नेकियों में मसरूफ़ रखना चाहिए। ठीक है जी, मज़ीद सवाल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुज़म्मिल है। मेरा सवाल ये है कि कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं? अक्सर लोगों से सुना है कि फजर के टाइम से पहले जो ख्वाब आते हैं वो हकीकत पे होते हैं और जो बाकी ख्वाब होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। इसके अलावा एक और सवाल ये है कि ख्वाब में अक्सर हमारे रेगुलर जो मामलात चल रहे होते हैं, तो क्या इनकी भी कोई ताबीरात होती हैं या ये हमारी जहनी जो दिमाग में कहानियाँ चल रही होती है और हम रात को सो जाते हैं तो ये वही चीज़ें रिपीट हो रही होती है, या इनके पीछे भी कोई मकसद होता है? वेरी इंटरेस्टेड असद भाई, दो सवाल हैं। जी, ऐसा ही है जैसा कि आपने कहा कि जो कहानियाँ चल रही होती हैं दिलो दिमाग में वही ख्वाब में नज़र आ रही होती हैं, तो इस तरह के ख्वाबों की ताबीर नहीं हुआ करती। इसको हम रूटीन की जो चीज़ें हैं उनको देखना, इसकी कोई ताबीर नहीं हुआ करती, क्योंकि इसकी तावील की हाजत नहीं होती। एक रूटीन का काम है, बंदा जो सारा दिन कर रहा है वही उसके दिमाग में और वही उसके ख्वाब में नज़र आ जाता है। तो इस तरह की जो कैटेगरी के ख्वाब हैं उनकी कोई ताबीर नहीं हुआ करती। ऐसा तो नहीं है कि फजर के वक्त जो ख्वाब देखा जाए सिर्फ वही सच्चा है और उसके अलावा जो भी ख्वाब देखा जाए वो सच्चा नहीं होता, ऐसा नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो सुबह के वक्त ख्वाब देखा जाए वो ज़्यादा सच्चा होता है, उसकी ताबीर भी जल्द ज़ाहिर होती है और ज़्यादा सच्ची ज़ाहिर होती है। इसकी वजह उलमा ने बयान फरमाई, दो तीन इसकी वजूहात बयान फरमाई। एक वजह तो ये बयान फरमाई कि सुबह का वक्त चूँकि बरकत वाला वक्त है, ठीक है, अल्लाह पाक के कई ऐसे रहमत के ख़ास फ़रिश्ते हैं जिनके नुज़ूल का वक्त ही सुबह का वक्त होता है, सही, आखिर रात जो होती है। फिर एक बड़ी प्यारी बात ये इरशाद फरमाई उलमा ने कि ये वक्त सच्चे लोगों की इबादत का वक्त है। वाह, कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो इबादत पर कोशिश करने वाले होते हैं, वो रात का इब्तिदाई और दरमियानी हिस्सा आराम करते हैं और आखिरी हिस्से में फजर से कुछ देर पहले उठकर अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। तो ये वक्त चूँकि ख़ास अल्लाह के सच्चे बंदों का इबादत का वक्त है, तो इस वक्त देखा जाने वाला ख्वाब भी ज़्यादा सच्चा होता है। एक दो और भी वजूहात बयान की हैं, तो हम ये तो कह सकते हैं कि जो सुबह के वक्त ख्वाब देखा जाए वो ज़्यादा सच्चा होता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इसके अलावा किसी भी वक्त में कोई भी ख्वाब देखा जाए तो वो सच्चा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, बल्कि दीगर औकात के ख्वाब भी सच्चे हो सकते हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। असद भाई, हमारे पास जो फ़ेसबुक पर तांता बंदा है नाजरीन के सवालात का, और इनके कई किस्म के सवालात जो है वो हमें मौसूल हुए हैं। एक भाई हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे ये बताइए कि ख्वाब में अगर कोई अंडे देखता है तो ऐसे ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है? औलाद पर भी दलील होता है और वैसे भी नॉर्मली हो सकता है किसी को खाना बहुत पसंद हो, ठीक है, ख्वाब में देख ले, तो ये भी वजह हो सकती है।
ٹھیک ہے. بنت متین اتاریہ کراچی سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ تربوز، چیکو اور بیر کا دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے اور ان کا کھانا کیسا ہے، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے. جن پھلوں کا تذکرہ کیا اگر تو یہ پکے ہوئے اور رسیلے جس طرح ہونا چاہیے ٹھیک ہے. اس طرح سے دیکھے تو یہ نعمت ملنے کی علامت ہے. حسنین مغل صاحب کا بھی پیغام موصول ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ سر میں نے رات کو خواب میں سانپ دیکھا ہے اور اس کو مار بھی دیا ہے، تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، یہ ارشاد فرما دیجئے. سانپ کا دیکھنا دشمن برے شخص کی علامت ہوتی ہے، البتہ اسے مار دینا یہ پازیٹیو ہے کہ دشمن پر غلبہ نصیب ہوگا. کوئی شخص جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اللہ پاک کی رحمت سے آپ محفوظ رہیں گے، تو اس طور پر یہ ایک اچھا خواب ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے جی. ایک اور پیغام ہے کہ سر بلندی سے خود کو نیچے اترتے ہوئے دیکھتا ہوں، نیچے اترتے ہوئے ایک عجیب سا خوف دل میں ہے اور پریشان بھی ہوتا ہوں، تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، ارشاد فرمائیے. دیکھیے اگر نارمل اترتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. بندہ نارمل ہے، بلندی پہ چڑھتا بھی ہے اور جب مقصد نہیں ہوتا تو نیچے بھی اترتا ہے. البتہ گرتے ہوئے دیکھنا یا نہ چاہتے ہوئے اترنا یا اس طور پر نیچے کی طرف آنا کہ جو نارمل کیفیت کے موافق نہیں ہوتا، اس میں یہ ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنے کی علامت ہوتی ہے، مراد کے پورا نہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، کاموں میں رکاوٹ کی علامت ہوتی ہے. اگر اس طرح کی کیفیت دیکھے اور کوئی اہم کام کرنا چاہتا ہے تو صلاۃ الحاجات پڑھ لے. ٹھیک ہے. بہار شریعت میں اس کا طریقہ مل جائے گا چوتھے حصے میں غالباً انشاءاللہ عز و جل. تو نماز پڑھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے. اور ویسے بھی کوئی آپ خواب دیکھیں یا نہ دیکھیں، کوئی بھی بڑا کام جب آپ نے سٹارٹ کرنا، کوئی نیا کام سٹارٹ کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کوئی تعلیم کا نیا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے، صحیح، تو اس کی ابتدا میں اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر کے صلاۃ الحاجات پڑھ کے بندہ دعا کر لے. اور دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے اور اللہ پاک دعا کی برکت سے ہمارے کاموں کو سنوار دیتا ہے. اگر آپ غور کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائیں، جو دعائیں عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ان میں ایک بڑی تعداد کسی کام کرنے کے ابتدا میں نظر آئے گی یا کسی کام کے مکمل ہونے پر نظر آئے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں ہر نیک اور جائز جو بھی ایک اچھا کام ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو بھی کام فرماتے تھے وہ عرفہ و اعلیٰ ہی ہوتا تھا، وہاں پر ناجائز کی تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. اپنے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم بھی کوئی نیک اور جائز کام کریں تو اس سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار دعا ضرور کریں. ہم مسنگ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، سوچتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پاتے. اگر یہ عادت ہوگی تو آپ یقین کریں کہ آپ کے کاموں میں بہت بہتری ہوگی انشاءاللہ. گھر میں حضور بہت ساری پریشانیاں ہیں اور پریشانیوں کے باوجود والدہ محترمہ یہ دیکھتی ہیں خواب میں کہ وہ عمرے پر جا رہی ہیں، اور اس سچویشن میں ان دنوں میں اس خواب کا آنا کس طرف اشارہ ہو سکتا ہے، کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیے رب کی رحمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے. پریشانی کے دنوں میں بھی مدینہ پاک کی حاضری ہو سکتی ہے. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. وہاں پر تو جانا رب کی رحمت سے ہے، سرکار کی نظر کرم سے ہے. ہمارا تو اس میں کوئی کیا عمل دخل ہوگا. تو اس کا کوئی حالات سے تو تعلق نہیں ہوتا. اگر اس طرح کا خواب دیکھیں تو بہت پازیٹیو ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اسباب کے لیے کوشش بھی کریں، بہت اچھا ہے. اور اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حالات و واقعات جو ہیں اس میں آسانیاں عطا فرمائیں. آمین آمین. SMS کے ذریعے سے ایک سوال موصول ہوا ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں چوہے دیکھے ہیں، گھر میں گھوم رہے ہیں اور گوشت کھا رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، یہ ارشاد فرمائیے. یہ اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور عورت کی بد اخلاقی سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے.
اب وہ اخلاقی برائی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، وہ گفتگو کی بھی ہو سکتی ہے اور بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے، لہذا کانشیس رہیں اور گھر میں جو بھی خواتین ہیں ان کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سر، خواب میں بچھو دیکھے ہیں اور ان کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، کافی سارے ہیں، کیا تعبیر ہے ان کی؟ اچھا نہیں ہوتا بچوں کا دیکھنا، برے شخص کی، نقصان پہنچانے والے کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے اطراف پر، اپنے ماحول پر، اپنے دوستوں پر، اٹھنے بیٹھنے پر غور کریں، ٹھیک ہے، کہیں کوئی برا شخص تو نہیں ہے جو اللہ اور رسول کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ آپ کے اور ہمارے لیے اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ اچھی صحبت اور اچھے دوست اپنانے چاہیے۔ ایک خوبصورت، زبردست، انفارمیٹیو ایک پیکیج ہے، نیا پیکیج ہے اور مجلس نے اسے تیار کیا ہے۔ کیا پیکیج ہے، اس میں کیا معلومات فراہم کی جا رہی ہے؟ آپ سب کچھ دیر کے لیے کام چھوڑ کر اس پیکیج کو ملاحظہ کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خواب ایک ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے مردوں کے احوال زندوں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خواب کے ذریعے بعض اوقات فوت ہو جانے والوں کے احوال، پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ اسی تناظر میں ایک بہت ہی زبردست واقعہ آپ سے شیئر کرنا ہے۔ مبلغ اسلام حضرت سیدنا شیخ شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی جس کا ایک لڑکا تھا، وہ نہایت گناہگار تھا۔ وہ بڑھیا اپنے بیٹے کو نیکی کی دعوت دیتی، گناہوں سے منع کرتی، اچھے کاموں کی ترغیب دیتی، لیکن وہ بیٹا ایسا نافرمانیوں میں گھرا ہوا تھا کہ ماں کی بھی ایک نہ مانتا اور شب و روز گناہوں میں بسر کرتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے انتقال کا جب وقت آیا، اس وقت بھی وہ کسی گناہ میں مشغول تھا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہوا۔ بڑھیا بڑی غمزدہ تھی کہ میں اپنے بیٹے پر کوشش کرتی رہی، لیکن وہ رب کی نافرمانیوں سے باز نہ آیا۔ اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں خواب میں اپنے بیٹے کو دیکھوں۔ بیٹا تو خواب میں نظر آیا، لیکن اس کے غم میں اضافے کا باعث ہوا۔ وجہ یہ ہوئی کہ بڑھیا نے اپنے بیٹے کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو دوبارہ خواب میں دیکھا کہ وہ آرام میں ہے، عافیت میں ہے، اور وہ جو عذاب کی کیفیات تھی اب اس کے بیٹے پہ نظر نہ آئیں۔ بڑھیا نے اپنے بیٹے سے اس تبدیلی کا سبب پوچھا کہ پہلے تم پر عذاب کے آثار تھے، اب تم خوش ہو، خرم ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا، کہنے لگا کہ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے قبرستان کے پاس سے کسی گناہگار شخص کا گزر ہوا۔ اس نے جب قبروں کو دیکھا، مردوں کا تصور کیا تو عبرت حاصل کی، اور موت اور قیامت کے بعد کے معاملات کو ذہن میں لا کر اس کے دل پر ایسا غلبہ ہوا کہ وہ توبہ کی طرف راغب ہوا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی، رجوع اللہ کیا، اور آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا پکا اور سچا ارادہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نوجوان نے کچھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی اور 20 مرتبہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے تمام اہل قبرستان کے لیے ایصال کر دیا۔ اللہ پاک نے وہ تمام ثواب ہم مردوں کے درمیان تقسیم فرمایا۔ میرے حصے میں بھی اس ایصال ثواب میں سے کچھ آیا۔ یہ اس ایصال ثواب کی برکت ہے کہ الحمدللہ میں اب عافیت میں ہوں۔ اور اس توبہ کرنے پر فرشتوں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ رب کی جانب رجوع لا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح مجھ پر سے عذاب کو دور کیا۔ اور پھر کہنے لگا، اے ماں یاد رکھو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دلوں کا نور ہے، گناہوں کی معافی ہے، گناہوں کا ازالہ ہے، اور زندوں اور مردوں دونوں کے لیے
रब अज़्ज़ वजल की रहमत है। अल्लाह पाक की उन पर रहमत और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। नाज़रीन, इस वाक़े के अंदर 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि किसी फौतशुदा को ख्वाब में देखने का जज्बा बेजा दिल में नहीं रखना चाहिए, वरना बाज़ औक़ात उसकी कैफियत अच्छी नहीं होती तो हमारे गम में इजाफे का बाइस होती है। बहरहाल माँ बाप होते हैं, दिल में एक शौक होता है, एक उल्फत, एक कैफियत होती है। दूसरी बात कि जो रब की बारगाह में रुजू करे और अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करे तो अल्लाह पाक उसे कैसा मकाम और मर्तबा अता फरमाता है कि उसकी तौबा पर आसमानों में फरिश्ते भी फख्र करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। और तीसरी और बहुत ही अहम बात कि जब भी आपका गुजर कब्रिस्तान से हो या घर पर भी चाहें तो वक्तन फवक्तन अपने फौतशुदा मुसलमानों को ईसाल सवाब जरूर करते रहा करें। और ईसाल सवाब में कोई भी नेक अमल ईसाल किया जा सकता है, लेकिन तिलावत कुरान और दुरूद पाक पढ़कर इसका सवाब ईसाल करना ये फौतशुदगान के लिए बहुत ज्यादा बाइसे बरकत हो सकता है। तो अल्लाह पाक हमें तौफीक खैर अता फरमाए और हमें अपने फौतशुदा मुसलमानों को अपनी दुआओं में बिलखुसूस याद रखने और इसाले सवाब करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मजीद सवालात दीजिए। ख्वाब में देखता हूँ जी क़यामत बर्पा हुई है जी और लोगों को अजाब दिया जा रहा है और मतलब फरिश्ते भी मैंने देखे जैसे मेरे भाई फरिश्ते अजाब दे रहे हैं और ये भी मुझे देखा मैंने मेरे मिलने वाले और मेरे मतलब पहचानने वाले आदमियों की आवाज आ रही है और उन्हें आग बनी हुई है, बहुत ज्यादा आग है जी। फिर मैं बहुत परेशान होता हूँ। फिर चंद लम्हे बाद में एक साइड पे रोशनी होती है और मेरे दिल में आता है इधर हजूर तशरीफ फरमा हो रहे हैं और मैं उस रोशनी की तरफ भागता हूँ। जब मैं उधर पहुंचता हूँ तो मुझे जाग आ जाती है, लेकिन जब मैं उठता हूँ तो मेरा सारा जिस्म पसीने पसीने हुआ है। मैं बहुत परेशान, जिसकी ताबीर लाजमी बताना। जी असद भाई, लाजमी अल्लाह पाक हर मुसलमान को अजाब से महफूज फरमाए, आजमाइश से महफूज फरमाए। हम दुआ करते हैं और रब की पनाह मांगते हैं। जो आपने मंजर कशी की, एक मुसलमान का ईमान है, उसका अक़ीदा है क़यामत कायम होगी और क़यामत के वक्त भी और उसके बाद भी जो भी नाफरमान होंगे वो अजाब के शिकार होंगे। और जो आपने रोशनी देखी और आपका तसव्वुर हुआ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम उस तरफ करम फरमाएँ और आप उस तरफ गए, तो ये भी हमारा एक अक़ीदा है, ईमान है कि हर मुश्किल में मरने के बाद, क़यामत के बाद जगह जगह पर, मकाम मकाम पर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस्तिआनत से, आपकी दुआ से, आपकी बरकत से, आपकी शफाअत से गुनाहगारों की बख्शिश होगी। और जो भी अहले मोहब्बत होते हैं तो उनको इस पर बड़ा बिलीव होता है, हर मुसलमान को इस पर बिलीव। बल्कि हम तो यही अर्ज़ करते हैं रब के बारगाह में कि हमारे आमाल तो कुछ नहीं, अगर सरकार की शफाअत से हिस्सा मिल गया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट जो है वो आपने इस मजमूई तौर पर ख्वाब में देखा। इसमें 2 सिचुएशंस हैं, एक तो अपने लिए है और एक आपने जिनके लिए देखा उनके लिए। अपने लिए तो यही है कि आपको एक ऐसा मंज़र दिखाया गया जिसका आपने भी इज़हार किया कि उठने के बाद एक कैफियत तारी थी और होनी भी चाहिए। अज़ाब से, क़यामत के उस मंज़र से मुसलमान को परेशानी ज़ाहिर है कि लाहक होती है कि ये कैसा मंज़र होगा। खौफ, अल्लाह का खौफ जो है वो ज़ाहिर होना ये एक अच्छी अलामत है। लेकिन इससे सबक क्या है, इससे मैसेज क्या है? जब आँख खुली तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा कि मैं अभी ज़िंदा हूँ और उस मंज़र का, उसका हिस्सा ना नहीं बना। तो इसको यूँ पॉजिटिव लें कि अब मेरी जो ज़िंदगी है अल्लाह पाक की फर्मा बरदारी में गुज़रे। अगर कोई गुनाह का काम हो जाता था तो उससे बंदा तौबा करता है, नेक आमाल की तरफ रग़बत करता है, आइंदा ज़िंदगी को रब की इताअत में और फर्मा बरदारी में गुजारने की नीयत करता है। तो ये इसका एक यूँ समझे कि पॉजिटिव साइड है। अल्लाह का शुक्र अदा करें आपको मौका मिला। जिनके बारे में आपने देखा उन्हें बयान नहीं करना चाहिए। एक तो वो हो सकता है तशवीश में मुब्तला हों, अलबत्ता अगर उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है और आपका उनसे इंटरेक्शन ऐसा है, आपका ताल्लुक़ ऐसा है कि आप उनको नेकी की दावत दें और अगर वो किसी ऐसे गुनाह में मुब्तला हैं जिनसे बचने के लिए आप उनसे कह सकते हैं,
जैसी आपकी पोजीशन, जैसा आपका ताल्लुक, फिर उनको नेकी की दावत देने में हर्ज नहीं कि मैंने इस तरह का मंजर देखा है, तो उनको नेकी की दावत दें। नाहियुन अनिल मुनकर आप कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर किसी को बयान ना करें, वो खामखा तशवीश में मुब्तला होगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। उसके लिए फिर दुआ कर दें अल्लाह पाक के बारगाह में कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे इस इस्लामी भाई को, मुसलमान को अज़ाब से, क़यामत के होलनाकियों से महफूज फरमा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतरी का सामान होगा। अल्लाह पाक की बारगाह में आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हर तरह की अज़ाब से और मुसीबत से महफूज फरमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम एक सेगमेंट शामिल किया करते हैं जिसके अंदर हम इंटरनेट की दुनिया पर रहते हुए जो लोग हमें सर्च कर रहे हैं और ख्वाब के बारे में वो जानना चाहते हैं, कुछ ताबीरों के बारे में वो जानना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सेगमेंट जो है वो पिछले कई एपिसोड्स में करते करते आज जो अल्फ़ाबेट तक पहुँचे हैं। चूँकि हमारा इसका जो नाज़रीन हमारे साथ रेगुलर हैं वो जानते हैं कि हम जब इस प्रिडिक्शन को लेकर आते हैं, रिपोर्ट को लेकर आते हैं कि जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो इंटरनेट पर लोग सर्च कर रहे हैं, उनको हम इस तरह से सर्च करते हैं कि सर्च इंजन में ख्वाब में लिखकर आगे कोई अल्फ़ाबेट शामिल करते हैं। तो असद भाई चलते 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 आज हम अल्फ़ाबेट टी तक पहुंच चुके हैं। काफ़ी चल लिया है। हाँ जी, चलते 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 यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि आज अल्फ़ाबेट टी है और टी से बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारे पास प्रेडिक्शन है वो है ख्वाब में तरबूज देखना। अच्छा है और नेमत मिलने की अलामत है। ठीक है। ख्वाब शायद सीज़न ख़त्म होने वाला है जी, जो बचे थे वो आपने खेत में जाकर तनावुल फरमा लिए। ठीक है, ऐसा ही है। ख्वाब में तोता देखना। तोता देखना ये ग़ुलाम की अलामत होती है। अब ग़ुलामों को दौर तो नहीं, लेकिन नौकर से, किसी मातहत से इसकी ताबीर की जा सकती है, अब उसकी जैसी कैफियत। ठीक है। ख्वाब में टमाटर देखना। सब्ज़ी है, अगर सही सालिम देखा और अच्छी कैफियत में देखा तो नेमत मिलने की अलामत। ठीक है। ख्वाब में तूफ़ान देखना। आजमाइश की, मुश्किल की दलील होती है। अगर कोई इस तरह का ख्वाब देखे तो अल्लाह पाक के बारगाह में दुआए आफियत करे। ठीक है। ख्वाब में ट्रेन में सफ़र करना। वैसे तो रूटीन की चीज़ है, बंदा सफ़र करता रहता है, कोई ख़ास इसकी ताबीर नहीं है। ठीक है। अलबत्ता ये हो सकता है कि किसी का सफ़र का इरादा था और उसने इस तरह का ख्वाब भी देखा तो अनकरीब उसे सफ़र दरपेश होगा। ठीक है। ख्वाब में तस्बीह देखना। तस्बीह जो पढ़ते हैं, जी, तस्बीह जो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है। अब कैफियत पर डिपेंड करेगा कि किस तौर पर देखा हो। क्या ये कि ख़ास इस तस्बीह की कोई ताबीर नहीं। ठीक है जी। ख्वाब में तेज़ बारिश देखना। बारिश का देखना मुबारक होता है, दुआ की कबूलियत की अलामत है, मुराद के पूरा होने की दलील है, अल्लाह पाक की रहमत की अलामत है। दुआएं जो मांगी हैं उनके कबूल होने। हाँ जी। ठीक है। ख्वाब में तलाक देखना। डिपेंड करेगा, असल में बड़ा मुबहम है ये। सही। तलाक देते हुए देखा, लेते हुए देखा, ठीक है। किस कैफियत में देखा, उन दिनों अपने घर के हालात कैसे थे, किसको तलाक देते हुए देखा, पूरी डिटेल होगी तब भी इसका कुछ अर्ज़ किया जा सके। वैसे अगर कोई ख्वाब में तलाक दे तो तलाक वाक़ई हो जाएगी? नहीं, ख्वाब में अगर कोई तलाक दे तो तलाक वाक़ई नहीं होती है, और ना ही कोई निकाह करे तो निकाह होता है, क्योंकि ख्वाब जो है वो ख्वाब होता है, उसका इम्प्लीमेंट जो है वो हकीकी दुनिया पर शरई मामलात में नहीं होता, बल्कि जो भी अहकामात शरइया हैं तो वो जागते हुए ही उनका एतबार किया जाए। ठीक है जी। ख्वाब में तावीज़ देखना। तावीज़ का देखना अच्छा है, अगर किसी ऐसे शख्स से लिया है जो दुरुस्त तावीज़ लिखने वाला या देने वाला है। ख्वाब में टाइगर को देखना। टाइगर, शेर, जी, ये बादशाह की, चीता जी, बादशाह की, बड़े शख्स की जो है वो अलामत है, साहिब मनसब की अलामत है। ठीक है जी। लास्ट प्रेडिक्शन ये है हमारे पास, ख्वाब में टीथ का टूटना देखना। दांत का टूटना जो है ये अच्छा नहीं होता,
کسی قریبی کو، عزیز کو مشکل درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ پھر اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے کہ دانت اوپر والے دیکھے، نیچے والے دیکھے، تو اس طرح کا اگر خواب دیکھے اور واقعی کوئی اہل خانہ میں سے، قریب گھر والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے کسی مشکل میں ہو تو اس کے لیے بندہ دعا کرے، مدد کرے اور اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دے تو انشاءاللہ آسانی کا باعث ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسد بھائی، ہمارے پاس کالز کافی ساری ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ 2 سے 3 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ناظرین کے جو کالز ہیں زیادہ سے زیادہ آپ ان کے جوابات جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ جی سنائیے۔ بچی نے خواب دیکھا تھا کہ بیڈ کا دراز ہے، اس میں اکثر ہم پیسے رکھتے ہیں، تو اس میں نا پانی بھر گیا، تو جب اس میں ہاتھ ڈالا ہے تو بیچ میں سے سونا نکلتا ہے، تو کافی سارا سونا نکالا ہے۔ بچی نے کوشش کی ہے کہ میں پانی پہلے نکال لوں، تو پانی نکالا تو بعد میں کچھ بھی نہیں نکلا۔ جیسے بھائی اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں اور اپنے کام کاج میں توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کام میں کمی کی وجہ سے کچھ نقصان کا باعث ہو، اللہ پاک آسانی عطا فرمائے۔ اور اگر واقعی آپ سامان کو اس طرح سنبھال کے رکھتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے اقدامات بھی کریں۔ مزید خواب میں خود کو نماز پڑھتا دیکھتا ہوں میں۔ اچھا ہے، نیکی پر توفیق ملنے کی علامت ہے۔ مزید سر میں نے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تھا، ان کے ساتھ بات کی تھی، کہ ذرا تعبیر بتا دیجیے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کو، غوث پاک کو، اللہ کے اتنے بڑے ولی کی زیارت باعث برکت ہے۔ البتہ کیا بات کی تھی، انہوں نے کیا جواب دیا تھا، یہ ڈیٹیل ہو تو پھر زیادہ عرض کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اللہ کے ایک ولی کی زیارت باعث برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مزید میں نے رات کو خواب میں سانپ کو دیکھا گھر کے اندر اور میں نے اس کو مار دیا، اس خواب کی تعبیر بتائیں آپ۔ دشمن پر غلبہ پانے کی علامت۔ مزید میرا خواب یہ ہے کہ میں نے میں نے ایک قبرستان دیکھا ہے، میں نے پوچھا بھی یہ قبرستان کس کا ہونا چاہیے، یا صاحب کا قبرستان ہے، تو پھر میں نے ایک وہ لوگ بکری ادھر چلا رہے ہیں، میں نے اس سے پوچھا یار آپ تو اچھے ہمارے تھے، آپ ادھر رہتے ہیں، تو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بتائیں۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا وہ ادھر ہے، لیکن وہ ایک کچی قبر ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ رونے بیٹھ گیا ہوں۔ ادھر سے ایک نا نمودار ہوا ہے شخص، اس کی کفن نہیں، خوبصورت ہے، اس نے میرا ہاتھ چوما ہے تو مجھے جاگ آ گیا۔ یہ میرا خواب ہے جی سر بھائی، یہ ان کا خواب ہے۔ اچھا ہے، مبارک ہے، اللہ پاک کی رحمت ملنے، نعمت ملنے کی علامت ہے، اور اگر کسی مشکل میں ہیں تو اللہ پاک آسانی عطا فرمائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا اور آج بھی الحمدللہ آپ کے بہت سے سوالات کے ہم نے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا